الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ يحب المحسنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت مثل السر. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے بس اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا عمدہ بدلہ بھی، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آیہ کریمہ اس سے متصل جو آیات کریمہ ہیں انہی سے متعلق ہے، اور بالکل اس کے ساتھ جو متصل ہے اس میں بڑی خوبصورت دعا ہے جس پر گزشتہ بیان تھا. اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ اللہ کریم نے سابقہ انبیاء اور رسول کا ذکر فرمایا کہ ان کے رفقاء حق کے لیے جہاں جو سختی آئی اس کے ساتھ مضبوط رہے، کہیں سستی نہیں کی. میدان کارزار تک جانا پڑا تو وہ میدان کارزار میں اپنی جانیں پیش کرتے ہوئے حاضر ہوئے. کسی پہلو سے نہ انہوں نے سستی کی نہ کمزوری دکھائی، بلکہ صابر رہے. اور اللہ کریم نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں. یعنی اللہ جل شانہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ آیا کریمہ اللہ جل شانہ نے وہی فرمائی. اور وہ راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار فرمایا، اللہ کریم نے اسے پسند فرمایا کہ یہی سنت ہے اللہ کے مقربین ہستیوں کی اور ان کے رفقاء کی جو یہاں غزوہ احد میں پیش آئی. یقیناً بڑے سخت حالات تھے. یہ جو دنیا کی سردی گرمی ہے یا سختی نرمی ہے، یہ زندگی کے بڑے پہلو سکھاتی ہیں. آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یقیناً پڑھنا سننا بڑا پہلو ہے جاننے کے لیے، لیکن جو بحر میں سے گزر کر جانا ہے جو وہ سمجھاتا ہے وہ سننے پڑھنے سے اس درجے کی سمجھ نہیں آتی. تو جب بات اس واقعے کی آتی ہے جو سابقہ اللہ کے انبیاء کو اور ان کے رفقاء کو پیش آیا، اور جو پھر غزوہ احد کی سختی سے مسلمان گزرے، تو یہاں اللہ جل شانہ نے اسی پہلو کو پسند فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرمایا. اب سخت حالات میں سے گزرے اور تائید باری کے لیے اپنا سب کچھ پیش کیا کہ اللہ جل شانہ کا حکم جو ہے وہ افضل رہے. اپنا ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، اسی موضوع اور اسی منزل کی طرف ہر پہلو سے انہوں نے کوشش اور کاوش کی. لیکن جب یہ دعا اللہ کریم نے ان کی نسبت بیان فرمائی کہ اس تمام کے باوجود وہ اللہ جل شانہ کے حضور کیا عرض کرتے ہیں، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تفصیلی گزارشات تو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن چونکہ آج کے بیان کے ساتھ یہ آج کی آیہ کریمہ متصل ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. وہ کیا دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دیجیے. میدان کارزار میں جانے اللہ کے نام پر قربان کرنے کو حاضر ہیں، اور اللہ جل شانہ سے کمی بیشی کی معافی طلب کر رہے ہیں. بڑی واضح بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے انبیاء کے رفقاء اللہ کے نام پر میدان کارزار میں حاضر ہیں. پھر اس تمام عمل کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ جل شانہ کی شان اور عظمت ہے اس کے مطابق نہیں. تو جب عبادات کے پہلوؤں میں ہم دیکھیں گے تو یہ زوم کہاں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میرے بڑے رکوع سجود ہیں، میرے بڑے حج اور عمرے ہیں. اور وہ جو اللہ کے انبیاء کے رفقاء میدان کارزار میں
اور اللہ جل شانہ سے عرض کر رہے ہیں اے بار الہ ہماری کمی بیشی معاف کر۔ ایک صورت غزوہ احد میں یہ بھی پیش آئی کہ درے پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 لوگوں کا دستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، اور حکم یہ تھا کہ تا حکم ثانی وہاں رہیں، لیکن جب وہاں سے انہوں نے حکم سے پہلے نکلے اور کفار کے بھاگتے لشکر کے لیے وہ بھی اترے اور دوڑے، تو وہ عمل بھلے کفار کو بھگانے اور ان کے ساتھ جنگ یا جہاد کے پہلوؤں میں ہو، لیکن بنیادی طور پر حکم عدولی ہو گئی۔ تو وہاں جمع ہیں جان نچھاور کرنے کو، لیکن جو کمی بیشی واقع ہوئی اس کا ظاہری طور پر بھی کتنا نقصان ہوا کہ 70 کے لگ بھگ جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ اور اس سارے میں بھی جو کمی بیشی، اس سارے میں جو کمی بیشی اللہ جل شانہ کے حضور اور اس کے حکم کے لیے حاضری کے پہ، تو فرمایا اللہ ہمارے گناہ بخش دیجیے۔ تو یہاں سے یقیناً یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں کبھی کسی ظلم میں نہ بندہ پڑے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ہماری عبادات میں وہ جو تکمیل حکم ہے وہ پورا نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کی عظمت پر بندہ بات کرے، تعمیل حکم میں عبادت پوری بھی ہو تو جو اللہ جل شانہ کی شان اور عظمت ہے وہ کہیں بلند ہے، اس کے مطابق رکوع سجود نہیں ہے۔ اور یہاں وہ لوگ جنہیں اللہ کے انبیاء کی معیت نصیب ہو، یہ عمومی بات نہیں ہے۔ مقربین بارگاہ الہی کا معاون ہونا، ان کا خدمتگار ہونا، یہ عام بات نہیں ہے، یہ کوئی حوادث نہیں ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، منتخب لوگ ہوتے ہیں، اور جو منتخب لوگ ہیں وہ جان نچھاور کرتے ہوئے بھی یہی عرض کر رہے ہیں۔ اور یہی بات اللہ جل شانہ نے غزوہ احد کے موقع پر ارشاد فرمائی کہ جو تعمیل میں ظاہری پہلوؤں میں بھی کمی بیشی ہے اس کی نسبت کیا ہے کہ اس کا ازالہ یہی ہے کہ اس کا یہ تدارک کیا جائے کہ اللہ جل شانہ کا حضور کمی بیشی کی معافی مانگی جائے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتی ہوئی۔ اب اگر آپ اس موقع کو یا اس گھاٹی کو یا درے کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری جو لشکر اسلامی ہے اس کی پشت کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، یہ عمومی بات نہیں تھی۔ دست بدست جو جنگ ہوتی ہے اس کے حالات اور نوعیت اور ہوتی ہے۔ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے یقیناً یہ بھی سخت ہے، لیکن اس کے حالات اور اس کے انداز اور ہے۔ تو وہاں پورا لشکر جو ہے وہ پہلے تعداد میں کم ہے، اسلحے میں کم ہے۔ ایک شے جو ان کے پاس ہے وہ ہے جذبہ ایمانی۔ اس جذبے کے ساتھ وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں۔ تو جو اصول اور ضابطے اسباب کی نسبت سے آتے ہیں، اللہ نے دنیا کو سبب میں پیدا فرمایا، یہاں سبب لازم ہے۔ تو وہ سبب جو حفاظت کا تھا وہ کسی پہلو سے بھی ہلا تو اس کا نقصان ہوا، اس کی تکلیف ہوئی، اور جو تجاوز ہے اس کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ اب یہ فرمان ان کا ہے، لیکن اس موقع پر جو ہے غزوہ احد کا جو ہے یہ موقع ہے شان نزول۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں ثابت قدم رکھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں جس سمت پر کھڑے ہیں وہ حق ہے۔ ادائیگی میں جو کہیں کمی بیشی بتقاضائے بشریت بھی وارد ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی عبادت کے پہلوؤں میں دیکھیں، پھر اپنے عمل کے پہلوؤں میں دیکھیں، تو یقیناً استغفار کی ضرورت آتی ہے۔ ان ہستیوں کو یہ حصہ اور رہنمائی عطا فرمائی جا رہی ہے تو ماں و شما کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ وہ حصے ہیں جہاں بندے مومن کو آئینے کی صورت میں اپنا آپ نظر آنا چاہیے کہ میں کہاں کیا کر رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کہاں تجاوز ہے۔ چاہے جائے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے اتنی عبادات کی، میری ضروریات پوری نہیں ہوئیں، اتنی ذکر اذکار اور محافل کے باوجود جو رزق کی فراوانی ہے وہ میسر نہیں آئی، صحت کے مسائل ہیں، جو چاہتا ہوں ویسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان چاروں پہلوؤں کو سوچیں جو میں نے عرض کیا ہے
انہی کے گرد زندگی تقریباً گھوم رہی ہوتی، دنیا کا حصول انہی پہلوؤں میں تقریباً ہو رہا ہوتا۔ اگر مخلوق یہ چاہے کہ ویسا ہو جیسا وہ چاہ رہی ہے تو کیا پھر وہ مخلوق ہے؟ تو مخلوق خالق کا درجہ پانا چاہے تو پھر آپ سوچیں کتنی نازک بات۔ پھر آپ کہہ دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ آیا دین کے لیے میدان کارزار میں تشریف لائے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے چاہنے والے شہید ہوئے، کتنا حملے آپ پر کیے گئے، آپ خود زخمی ہوئے اور کیسی تکلیف دہ صورتحال سے نکلے، تو آج ہم یہ کہیں کہ ہمارے رکوع سجود جو ہیں وہ معاملات دنیا میں اسباب کے پہلوؤں کو ہی حذف کر دیں، یہ کیسے ممکن؟ اصول اور ضابطے خوراک کے متعلق سمجھ آئیں کہ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، سونے سے آرام ملتا ہے، پینے سے پیاس بجھتی ہے، صرف عبادت کے پہلوؤں میں یہی غلطی لاحق ہو تو یہ غفلت ہے، یہ غفلت کے پردے ہیں جو ہم اپنے آپ کو جواز دیتے رہتے ہیں، مترز ہوتے رہتے ہیں، اور عبادات کا جو مقام ہے اس سے متعلق کوئی مترز ہوگا تو کیا عبادت کا جو مقام ہے وہ رہے گا؟ اور پھر جب بات فرمائی وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافر لوگوں پر غلبہ دیجئے، اس سے اگلا رکوع جب شروع ہوتا ہے تو پھر یہی بات جو ہے ایک پہلو ہمانگ آتا ہے کہ ہمیں کافر لوگوں پر غلبہ دیجئے۔ یہاں اس بات کو سمجھیے گا کہ مقابل ہیں، جو حق پر ہے وہ تو کھڑا ہے، جو کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، ہر طرح کا جو تجاوز ہے وہ مقابل آ رہا ہے۔ صاحب حق تو حق پر کھڑا ہے، اس کی تو دعوت عام ہے، ہر ایک کی بھلائی چاہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہر ایک کو پہنچانا چاہ رہا ہے، اس سارے حق کے مقابل جو آ رہا ہے، انکار کر رہا ہے، زیادتی اور تجاوز وہ کر رہا ہے۔ اب جو آپ کے مقابل ہے اسے مقابل سمجھنا چھوڑ دو تو پھر صورتحال کیا ہوگی میدان میں؟ آپ کا وجود جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، معدوم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی پہچان ختم ہونا شروع ہو جائے گی، ہوتے ہوئے نہ ہونے کے برابر ہوتے چلے جائیں گے، جو کہ صورتحال ایسی جس میں سے آج یہ امت گزر رہی ہے۔ جب آپ مقابل ہیں تو مقابل میں یہ نہیں ہے کہ جو سامنے آئے اس کو طے کیا جائے۔ اسلامی احکام اور اصول ایسی ہیں جس میں فلاح ہے، اور ہر مخلوق کی فلاح ہے، صرف بنی نوع انسان کی فلاح نہیں، ہر ایک کی جو بھلائی ہے اس کا سبب ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ایک جو سبزہ ہے جہاں اس کے لحاظ کی بات آتی ہے، غیر مری مخلوق کی جو خوراک ہے اس کے بھی تحفظ تک کی بات آتی ہے۔ آپ کو احادیث میں کتنی ہی باریکیاں اس پہلو سے بھی ملے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، پس اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا عمدہ بدلہ بھی دیا۔ صاحب ایمان ہر دو پہلو میں کامیاب ہے، یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کی بنیاد، اس کا عمل، اس کی نیت اللہ کی ذات کی طرف۔ آیا دین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم مانا ہے، تعمیل حکم ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ کیفیت ہے جو اس تعمیل سے اور اس اقرار سے نصیب ہوتی ہے، جو وہ قوت نصیب کرتی ہے کہ جو وجود ہے اس کے مطابق ڈھلتا آتا ہے، تحت رہتا ہے، اور خواہشات، مرضی ذاتی ہر شے کو رد کرتے ہوئے صرف مرضیات ذات باری تعالیٰ کی طرف پہنچاتا ہے۔ عبادات ایمان کو تقویت دیتی ہیں، معاملات دین اسلام کے مطابق اختیار کیے جائیں ایمان کو تقویت اور مضبوطی دیتی ہیں، ایمان اور راسخ ہوتا ہے۔ راسخ ایمان کی شہادت پھر عمل ہے، اور عمل کا جو اصول اور ضابطہ اور پیمانہ ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پہلو سے چلنے والوں کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائی۔
یہاں یہ نہیں ہے کہ تارک دنیا ہو جاؤ. تارک دنیا ہونا اگر عظمت رکھتا تو اللہ کے انبیاء دنیا کو ترک فرماتے. دنیا کا ہو کر نہ رہے کوئی، یہ مقصود ہے. دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک مسافر کی سفر میں ایک ٹھہراؤ ہے، اس کو سانس لینے کی اور اس کو ایک اپنی قوت بحال کرنے کی ایک جگہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ مقصد حیات ہے. لیکن جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو مسافر کے لیے جہاں ایک ایک قدم اپنی منزل کے لیے لازم ہوتا ہے اور اہم ہوتا ہے، وہاں وہ سارے اسباب بھی اہم ہوتے ہیں جو سفر کے لیے ضروری ہیں، چاہے وہ سواری ہو، چاہے وہ خوراک ہو، چاہے وجود کا آرام ہو، کوئی پہلو ہو، وہ بھی اس کے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے تاکہ وہ اس قابل رہے کہ سفر کر سکے. لیکن اگر راستے کی چھاؤں ہی کو وہ منزل سمجھ لے تو پھر وہ نقصان کر گیا. تو یہ فرق ہے دنیا میں رہنا اور دنیا کا ہو کر رہنا، یہ اس کا فرق ہے. اور اللہ رب العالمین کے حکم پر جب عمل پیرا ہونا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے پس اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا، یعنی دنیا کی زندگی باعثت ہوئی. مخلوق کا مخلوق سے محتاج ہونا یہ بڑی رذیلت ہے. لیکن اسباب دنیا اور تقسیم ایسی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. ایک دوسرے سے جڑ کر معاشرے کی تعمیل عزت نفس مجروح نہیں کرتی، ایک دوسرے کی اہمیت مزید اجاگر کرتی. لیکن جب مخلوق کے تحت ان پہلوؤں میں آ جائے کہ محتاجی مخلوق کی نسبت چلی جائے تو زندگی ذلیل ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مخلوق کا محتاج نہیں چھوڑتا. اللہ کا بندہ تو ہو، اور اس کا بندہ ہونا کوئی بہت بڑی سائنس نہیں، کوئی بڑے کلیے نہیں، کوئی بہت بڑے دور کی جو ہے وہ گفتگو اور بحث نہیں. حق کا اقرار ہے. یہی زندگی ہے جس کے شب و روز ویسے بھی گزرنے ہیں. اور جہاں زندگی خرابیوں سے پر ہو وہاں صفائی ہو، اعلیٰ حصے اختیار کیے جائیں. تو جسے حکم ہے تو سارا حکم تو ہے اس کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو انسانی رشتے ہیں، ان کا جو تقدس ہے، ان کا جو لحاظ ہے، ان کی جو چاہت ہے، ایک لحظے کو سوچیں. آپ دیکھیں کہ اپنے والدین کی نسبت دیکھیں، جن کی ہیں اللہ انہیں یہ اہمیت سمجھائے، عطا فرمائے کہ اپنے والدین کا ہونا وہ شکر ادا کریں اور ان کی خدمت کریں. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ہونا، ان کی خدمت، ان میں سے کوئی ایک ہو، اس کی نسبت فرماتا ہے. ان کے سامنے جھکے رہنے کو فرماتا ہے. ان کے سامنے فرماتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی تجاوز اف تک نہ کی جائے. آپ کو اپنے والدین سے جو تعلق اور محبت ہے، کوئی ہے جو اسے تول کر بتا سکے؟ کبھی اس سے پوچھیں جس کے والدین دفن ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں اپنے دادا کی قبر پر گیا اور تھوڑا وقت ہوا تھا ان کو فوت ہوئے، اور برجستہ حضرت جی فرما رہے تھے جیسے خود کلامی ہوتی ہے. میں ساتھ بیٹھا تھا تو وہ خود کلامی کی کیفیت میں فرما رہے تھے کہ اب کوئی نہ رہا جس کو میں باپ کہہ سکوں. ماں آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن باپ آپ ہر کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو رشتے جب چلے جاتے ہیں نا تو پھر ان کی قدر آتی ہے. اور کیسا بدبخت ہے جسے جانے کے بعد بھی قدر نہ آئے. ہاں اسے سمجھ آئے گی کیونکہ وہ بھی زندگی کے پہلوؤں میں سے گزر رہا ہے، وقت اسے بھی پہچان دے گا حقائق کی، لیکن پھر اس تڑپ کا حاصل کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح آپ اپنے اہل خانہ کی نسبت دیکھیں، بہن بھائیوں کی نسبت دیکھیں. خوشی تو بندہ کہتا ہے نا جی کہ دکھ جی کوئی آیا جی کوئی دکھ میں کوئی ساتھ ہو تو سہارا اور ڈھارس ہو. اپنوں بنا خوشی نہیں لگتی. اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنے معاشروں میں دیکھیں، اپنی عزیزداریوں میں دیکھیں.
اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر کبھی سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ان میں ہماری جو زندگی کی کتنی خوشی ہے جو اسے پنہا کیا۔ تو جب ان سارے پہلوؤں کو آپ دیکھیں گے، اور یہ سارے پہلوؤں کی جو تربیت ہے قرآن و سنت دے رہی ہے، اس سارے میں آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کی عزیزداری کا، کل انسانیت، کل مخلوق کی بھلائی ہے۔ تو جب ان پہلوؤں سے چل کر آتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسی محبت، کیسی شفقت، کیسا تقدس، کیسا لحاظ، کیسی حیا ہر رشتے کو نصیب ہوتی، اور وہی مستفید ہوتا ہے جسے حکم ہے۔ اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے، کیا قرآن نہیں فرماتا تم نے اللہ کو رزق نہیں دینا، وہ رازق ہے، وہ تمہیں کھانے کو دیتا ہے۔ اے میرے حبیب انہیں بتا دیں اپنا ایمان لانا آپ پر احسان نہ کریں، یہ اللہ کا احسان ہے جو انہیں ایمان عطا فرما رہا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو دنیا کے ہیں، جو زندگی کے ہیں۔ تو دنیا ہی میں رہنا ہے، یہی وہ وقت ہے جو محنت مزدوری کا ہے، جہاں سے اخروی حاجات کے لیے بندہ اپنی تعمیر کرتا ہے۔ یقیناً بخشش اللہ جل شانہ کی کرم اور رحم سے ہے، تو جو تعمیل حکم بندگی کا ہے کیا وہ لازم نہ ہوا؟ قرآن یہ فرماتا ہے کہ آج تمہیں جو جنت دی جا رہی ہے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، جیسے تم زندگی بسر کرتے رہے ہو ویسے تمہیں نتائج میسر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ تو انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کریم نے کامیابی کی۔ اب میدان کارزار ہی کی اگر آپ بات کریں تو جو بندہ شہید ہوگا ظاہری پہلوؤں میں تو پھر اس سے حاصل نہ ہوا۔ صاحب ایمان زندگی پر اس موت کو ترجیح دیتا ہے کہ اسے شہادت نصیب، تو کون اسے ناکام کہے؟ جو پلٹ کر آئے وہ واضح ہوگا۔ اور ہر عمل میں جو اللہ کی رضا کو دیکھ رہا ہے اس کا ہر عمل جو ہے، ایک ایک نوالا، ایک ایک گھونٹ، وہ سو رہا ہے، سونے جا رہا ہے، وہ سونا اس کی عبادت ہے کہ وہ دعا مانگتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اٹھتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا تو سونا عبادت میں داخل ہے، تو اس کی زندگی کو کیسے کوئی ناکام کہہ سکتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے اپنے اللہ کے حضور روتا ہے، تڑپتا ہے، مانگتا ہے اس سے، وہ خوش ہوتا ہے اس سے، اسے ضرورت بھی اس کی پوری فرماتا ہے، اسے اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ کیا رشتہ وہ دکھ دے گا بندگی کا، کیا نزاکت اور کیا چاشنی دے گا؟ کبھی اس لحظے سے سوچا کہ یہ ٹھوکر نہ لگتی تو میں اللہ کے حضور اس تڑپ سے مانگ رہا ہوتا؟ تو وہ ٹھوکر تو بہتری کر گئی کہ ایک تڑپ دے گی جو اپنے اللہ کی حضوری کا سبب بن رہی۔ اب بات دیکھنے کی، آپ کس شے کو کس نسبت سے دیکھیں۔ اور جب بات آتی ہے آخرت کی، وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا عمدہ بدلہ اور اعلیٰ، اس لیے کہ آخرت تو اصل ہے، دنیا سایہ ہے، عارضی ہے، وقت اور لمحاتی باتیں ہیں وقتی، اصل بات تو ہمیشہ کی زندگی ہے کہ ہے جس نے کبھی ختم نہیں۔ تو وہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہاں جو ایمان کا پہنچنا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے، یہ انعام ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اور مخلوق وہاں جب پہنچتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ انہیں ہر طرف سے سلامتی ملتی ہے، ہر طرف سے قالوا سلام سلام، ہر طرف سے انہیں سلام اور سلامتی پہنچتی ہے۔ تو یقیناً دنیا اور آخرت کو جب دیکھیں گے تو یہ بڑی محدود ہے، پر امتحان ہے۔ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، لیکن اس کا انحصار یہیں کے پہلوؤں پر ہے، اور یہی امتحان۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے حضور جب عرض کیا گیا کہ درجہ احسان کیا ہے، اب مخلوق کی یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ اس دار فانی میں
دیدار باری تعالیٰ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو وہ پہاڑ جل کر خاک ہو گیا جس پر تجلیات ذاتی کا کوئی ذرہ جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ لیکن احسان کیا ہے؟ ایمان کا وہ درجہ جو ان آنکھوں کے دیکھنے سے زیادہ بصارت عطا فرماتا ہے، ایمان کا وہ درجہ کہ بالعموم جو سنائی ہے لیکن حق و باطل کا جو حکم ہے اس کی سماعت تمام سماعتوں پر حاوی کر دے۔ درجہ احسان کیا ہے کہ جو خواہش جو مرضی ذاتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہ رہے، ہر بات مقدم وہ ہو جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ درجہ احسان کیا ہے کہ وجود کا پر خچے اڑ جائیں لیکن اس کا بڑھنا، اس کا قدم اٹھانا تعمیل حکم میں ہو جو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ کہ مخلوق کے سامنے بے شمار پردے ہیں، مخلوق برداشت نہیں کر سکتی ذات باری تعالیٰ کا دیکھنا۔ یہ مخلوق کا جو نظام ہے نا دنیا میں، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بغیر حجاب کے کلام ذاتی کی بات آئے، ذات باری تعالیٰ کی بات آئے۔ یہ بڑی خصوصیت ہے، اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کو یہ قرب عطا فرمایا۔ بالعموم ممکن نہیں ہے کوئی شے برداشت۔ دیدار باری تعالیٰ کی تو بات آئے تو مثال میں نے آپ کو عرض، لیکن یہ حجابات ہیں اور ان کی حیثیت نہ رہے، اس درجے کی بندے کو بندگی نصیب ہو جائے، یہ درجہ احسان ہے۔ تو روبرو ہونا دیکھتی آنکھوں دھوکہ دے دیتا ہے۔ ہم سنتے ہیں، جب تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بات کچھ اور ہو رہی تھی، ہمیں غلط فہمی ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں اور قریب ہو کے سمجھ آتی ہے کہ غلطی لگی ہے، تھا کچھ اور سمجھا کچھ۔ اور وہ حجابات جو مخلوق برداشت ہی نہ کر سکے دیدار باری تعالیٰ کو، ان حجابات کے ہوتے ہوئے ایمان اس درجے کا نصیب ہو کہ ان کی حیثیت نہ رہے، بندہ اس طرح روبرو اپنے اللہ، یہ درجہ احسان۔ اور اس کا مقام کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جب آپ اللہ رب العالمین کا حکم، فرائض کی تکمیل، اس کے بعد پھر اس کی رضا اور اس کے قرب کے لیے محنت کرتے ہیں، اسے وہ بہت پسند ہے، اس پر بہت رضا نصیب ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث یہی فرماتی ہے، یہی رہنمائی نصیب ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ پاؤں ہو جاتا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مرضی میں وہ ڈھل جاتی ہے، اس کی مرضی، اس کی ذات ختم ہو جاتی ہے۔ اور فنا فی اللہ کسے کہو گے؟ امور دنیا میں سے گزرنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہی بازاروں میں اسی طرح کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کے نبی اور رسول گزرے۔ کفار نے اعتراض کیا، اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، اور یہی سنت ارشاد فرمائی انبیاء علیہ السلام، اور وہی اس سے عطا فرمائے کہ یہ خوشخبری سناتے ہیں اور انذار کرتے ہیں، انجام بد سے ڈراتے ہیں کہ غلط راہ کا انتخاب کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تعمیل حکم میں یہی صبح و شام ہے، یہی خواہشیں آئیں گی، یہی چاہتے آئیں۔ ایمان اور عبادات یہ اتنا واضح کر دیتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا صاحب ایمان غلطی کر رہا ہے اور کہے نہیں یہ غلطی نہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اور پھر بے عملی جب بدعات تک پہنچاتی ہے تو اس سے چھٹکارا اس لیے نہیں ملتا کیونکہ بدعت کو بندہ غلط نہیں کہہ رہا ہوتا، دین میں غلو بھی کر رہا ہے اور اسے نیکی بھی سمجھ رہا ہے تو اس کے ساتھ چمٹا رہتا۔ لیکن کوئی بھی جو غلط راستے کا قدم ہے اس میں اللہ کی رحمت سے جو دوری ہے وہ سبب بنتی ہے۔
اور بدنیتیاں اور غیر صالح اعمال اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ اور جو اللہ جل شانہ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ وہ حفاظت الہیہ میں داخل ہوتا ہے، پھر اس پر شیطان یا شیطنت جو ہے وہ اس پر اسے مقبوضہ نہیں کر سکتی، اس کے قبضے میں نہیں جائے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ فلاں نے جی نماز چھوڑ دی، فلاں بندے کی غلطی ہے، فلاں جو اللہ اللہ کر رہا تھا جی وہ اس کی سبب یا اس کی باتوں کے سبب۔ یقیناً جو سبب بنا ہے اس کا اپنا قصور، اس کی اپنی جواب دہی، لیکن جو اللہ کی طرف آتا رک گیا اس کا اپنا بھی تو کردار اور نیت ہوگی۔ ہر شے کا انحصار اس تعلق پر ہے جسے کوئی نہ جانے، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو جب بات آتی ہے آخرت کی تو پھر یہ کیفیت درکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں کہ بندہ خالص ہو کر رہے، ہمہ وقت یہ کیفیت یہ حال رہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ یقیناً فرشتے تحریر کر رہے ہیں لیکن اللہ خود شاہد۔ قیامت کے دن احادیث مبارکہ میں ایسے واقعات بھی ملتی ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا جو فرشتوں کی تحریروں میں نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرمائیں گے اس کا کچھ حصہ میرے پاس ہے، ٹھہر جاؤ اس کا حساب روکو۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے اس نے صاحب ایمان ہونا عطا فرمایا۔ تو جب محسن کی درجہ احسان کی بات آئے گی تو درجہ احسان کے لیے اپنے فرائض کی تکمیل، اس کے بعد وہ جدوجہد جو قرب الہی کے لیے اپنے ذکر کو مضبوط فرمائیں۔ 2 وقت کا جو ذکر ہے آہستہ آہستہ ہمہ وقت کی کیفیت عطا فرمائے گا، اور جسے اللہ رب العالمین کی یاد سے وابستگی نصیب ہوگی وہ اندھا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اندھیروں میں ڈوب جائے، اس لیے نہیں کہ اس کا کمال ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اس کا تعلق۔ اللہ رب العالمین رحم فرماتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں۔ یقیناً زندگی میں ہماری بے شمار کمزوریاں ہیں، خطائیں اور گناہ ہیں، اسے محبوب ہے معاف فرمانا۔ مخلوق کی خطا چھوٹ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مخلوق اٹھا لے دوسری مخلوق پیدا کرتا ہے۔ جن سے غلطیاں ہوں وہ تڑپیں، افسوس کریں، ندامت ہو، معافی مانگیں، اس کی شان ربوبیت کا اقرار اور اظہار کر رہے ہوں کہ بار لا جو کچھ ہے تیری ذات ہے، چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو گرفت کر دے، اور وہ غفور الرحیم معاف فرماتا۔ تو جب بات اس کیفیت کی آئے تو یہ ایک وصف ہے۔ یقیناً ہر شے اللہ کی عطا سے ہے لیکن اس کے اصول اور ضابطے ہیں۔ بندے نے صاحب ایمان ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وحدانیت کا اقرار کرے، وہ شہادت دے، ایمانیات پر ایمان لائے، مانے شرائط ایمانیات، اور اس کے بعد اعمال میں عبادات اور معاملات انہیں سمجھے، سیکھے، ان پر عمل کرے، قائم رہے۔ تو جب درجہ احسان کی بات آئے تو یہ کہیں کہ جب بیٹھے اللہ اللہ کر لیں گے، جب موقع ملا نفل پڑھ لیں گے، جب خیال آیا دل کیا تسبیحات کر لیں گے۔ ایک جہد مسلسل زندگی۔ کبھی کہا کسی نے سوچا کہ جی آج کھانا کھایا ہے یا کل کھانا کھایا تھا، آج کیا ضرورت ہے، یا آج کھایا ہے کل کیا ضرورت ہوگی؟ یہاں سمجھ آتی ہے اور دینی معاملات اور عبادات میں نہ سمجھ آ رہی ہو، جیسے کیا کہیں گے سوائے غفلت کے، اور کیا کہیں؟ اور غفلت ہمیشہ جو ہے وہ ندامت تک لے جاتی ہے، پریشانی تک لے جاتی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین سے مانگا کریں، اللہ رب العالمین سے حفاظت مانگا کریں، اپنی کمزوریوں، گناہوں، خطاؤں کی معافی مانگا کریں، استغفار پڑھا کریں،
ہمیں تو معلوم ہی نہیں، دانستہ تو کجا نادانستہ ہمارے اتنے تجاوزات ہیں کہ ہمارے شب و روز بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پس تم بہت نقصان میں رہو گے۔ اے ایمان والو، اے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار اور اعلان کرنے والو، اے اللہ کے حبیب کا، اس کی رسالت کا، احکامات دین کا اقرار اور اس پر عمل کرنے والو، اے وہ جو دنیا کو دیکھ کر نہیں جی رہے، اے وہ جو آخرت کو دیکھتے ہو، اے وہ جو امور دنیا اس کی رضا کے لیے سر انجام دے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، کتنا کرم اور احسان ہے کہ صاحب ایمان کو پروردگار عالم مخاطب فرما۔ اے صاحب، ایک لحظے کو سوچو، اپنی بندگی کو محسوس کرو، میرے اللہ نے مجھے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ سمجھ تبھی آئے گی جو ایمان اور اس کی مضبوطی ہو، اعمال صالح ہوں گے، یہ سمجھ تبھی آئے گی کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی جو ہے وہ مزین ہوگی، زندگی کی سجاوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے، پھر یہ بات سمجھے۔ آپ جلوہ افروز ہیں اور شہادتیں نہ صرف زمین آسمان کی وسعتوں میں آ رہی ہیں، خالق کا فرمانا تو اللہ رب العالمین کی شان، زمین پر اور اس خلق کی مخلوق شہادتیں دے رہی ہے، درود و سلام پڑھ رہی ہے، اشاروں پر شک قمر ہو رہی ہے، پتھر درود پڑھ رہے ہیں، شجر و حجر درود و سلام کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، آپ کو ہر مخلوق میں شہادت ملے گی، تحقیق فرمائیے، پڑھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے پڑھو گے تو آپ کو واقعات میں ہر مخلوق کا پہلو ملے گا، اقرار کا، ماننے کا، محبت کا، نچھاور ہونے کا۔ اور کیسا بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ افروز، آپ کا خوبصورت کلام، ایک بندہ ہے یا اللہ کا مجمع ہے، ہر ایک کو ایک جیسا سنائی دے رہا ہے، جس کی جتنی سننے کی سماعت کی ضرورت ہے اتنا اس کو سنائی دے رہا ہے۔ کوئی مجلس ایسی نہیں کہ جس مجلس میں آپ نمایاں نہ ہوں، کوئی نشست ایسی نہیں کہ جس کو نشست کو بھی خوبصورتی اور نکھار آپ کے تشریف فرمانے سے نہ ہوا ہو۔ زمانوں کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ افروز ہونا اس زمانے کو عطا فرماتا کہ زمانوں میں عظیم زمانہ، خیر القرون کرنی، تمام حضرت آدم علیہ السلام سے بنی نوع انسان کا وقت شروع ہوا، سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز لپیٹ دی جائے گی۔ آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی نوادرات پر بحث کرتی ہے، کہیں ہزاروں سال کہتی ہے، کہیں لاکھوں سال کہتی ہے، کہیں لاکھوں کے بھی جو دائرے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور زمانوں میں عظیم ترین زمان، اور کیسا بدبخت بد نصیب جو اس مبارک زمانے میں بھی مقابل رہا۔ اختیار ہے نا، آج ان صدیوں کی دوری میں ضرور حالات پر اثر ہے، لیکن شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع و اکمل طور پر موجود ہے۔ امتحان آج بھی وہی ہے، اقرار ہے، اس اقرار کے ساتھ عمل ہے، اور اس عمل پر ثابت قدم رہنا ہے کہ ملک الموت آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ فی ما کنتم
بلکہ قرآن فرماتا ہے ایمان والوں کو کہ جوڑ بند آسان کھولتا ہے، یعنی فرشتہ آئے موت کا اور اسے کہ گھبرا نہیں، یہ نہ پوچھے کہ تو کیا کرتا رہا ہے بھائی یہاں، بلکہ وہ کہے گھبرا نہیں، تجھے پریشانی کی نہیں ضرورت، کیوں؟ حکم ہے اس کے لیے۔ قرآن فرماتا ہے جو فرشتہ آ رہا ہے نوری مخلوق ہے، جہاں جس حکم کو مقرر ہے بعین ہی ادا کرتی ہے، یہ اس کا تخلیقی وصف ہے، اللہ نے عطا فرمایا۔ تو جوڑ بند اگر وہ آرام سے کھول رہا ہے تو اس میں اس کی کوئی مرضی نہیں، حکم الہی سے۔ اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ اس آیہ کریمہ کو بھی میں نے پچھلی آیہ کریمہ کے ساتھ عرض کرنا ہے، یہ اگلا رکوع ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں وہ راز پنہا ہے کہ ہم اگر یہ سمجھ لیں تو جو وقار ہے ایک امت کا، ایک مسلمان کا، وہ ہمارا بحال ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے بیان میں اس آیہ کریمہ پر جو ہے مزید گزارشات پیش کروں گا، ترجمہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آج کی جو گفتگو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، بس تم بہت نقصان میں رہو۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد